سال کے آخری مہینوں میں ایک پل کافی زیادہ نظر آتا ہے جسے جاپانی پل کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اردو میں اسے املوک کا نام دیا گیا ہے، جبکہ انگلش میں پارسیمن کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ چین سے تعلق رکھنے والا پل ہے جس کی کاشت ہزاروں سالوں سے ہو رہی ہے، اور اب دنیا بھر میں اس کی مختلف اقسام کو اگایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اسے جاپانی پل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں اگائی جانے والی اس کی ایک قسم ڈائیوپائرس کیکی کی بہت زیادہ مقبولیت ہے جو لگ بھگ دنیا بھر میں اگائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جاپانی پل کا نام بھی دیا گیا ہے۔ نارنجی یا ٹماٹر جیسا یہ پل اپنی مٹھاس اور شہد جیسے ذائقے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کی سینکڑوں اقسام اب دنیا بھر میں موجود ہیں، جن میں چند زیادہ مقبول ہیں۔ اس پل کو تازہ، خشک یا پکا کر بھی کھایا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس کی جیلی مشروبات، پائی، سالن وغیرہ بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ صرف مزیدار ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں نیوٹریشن یا غذائی اجزاء زیادہ ہیں جو متعدد طریقوں سے صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پل غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا حجم زیادہ نہیں ہوتا، مگر اس میں غذائی اجزاء کی مقدار متاثر کن ہے۔ در حقیقت ایک پل میں 118 کیلوریز، 31 گرام کاربوہائیڈریٹس، 1 گرام پروٹین، 3 گرام چکنائی، 6 گرام فائبرز، روزانہ درکار وٹامن اے کی 55% مقدار، روزانہ درکار وٹامن ای کی 6%، جبکہ وٹامن کے کی 5% مقدار، روزانہ درکار وٹامن بی 6 سے لے کر 8% مقدار میں، وٹامن کے 8%، کافر 9%، جبکہ مینگنیز کی 30% مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پل وٹامن B1، وٹامن B2، فولیٹ، میگنیشیم اور فاسفورس کے حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے، اور کم کیلوریز کے ساتھ ساتھ فائبرز کی موجودگی اسے جسمانی وزن میں کمی کے لیے اچھا پل بناتی ہے۔ وٹامنز اور منرلز کے ساتھ ساتھ کیروٹین بھی موجود ہوتے ہیں جو صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس میں نباتاتی مرکبات جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس خلیات کو تکسیدی تناؤ سے ہونے والی نقصانات سے بچانے میں مدد دیتے ہیں، جن سے مالیکیولز کو نقصان پہنچتا ہے، جن کو فری ریڈیکلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تکسیدی تناؤ مختلف امراض جیسے امراض قلب، ذیابیطس، کینسر اور دماغی عوارض جیسے الزائمر وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے، مگر اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں جیسے جاپانی پل کا استعمال اسے تکسیدی تناؤ سے لڑنے میں مدد دے کر ان مخصوص امراض کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔ بیٹا کیروٹین کی موجودگی کے باعث بھی یہ پل امراض قلب، مختلف اقسام کے کینسر اور میٹابولک امراض جیسے شوگر یا بلڈ پریشر وغیرہ کا خطرہ بھی کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا تھا کہ بیٹا کیروٹین کا زیادہ استعمال ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کا خطرہ نمایاں حد تک کم کرتا ہے۔ جاپانی پل میں موجود مختلف اجزاء اسے دل کی صحت کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے۔ جاپانی پل وٹامن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبرز موجود ہوتے ہیں جو LDL کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ فائبرز آنتوں کی سرگرمی کو بھی معمول پر لاتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس پل میں موجود فائبرز کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرنے اور شکر کے جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں، جن سے بلڈ شوگر لیول کی سطح بڑھنے سے روکنا ممکن ہو پاتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں پر ہونے والی ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پانی میں حل ہونے والی غذائی فائبرز کا استعمال بڑھانا بلڈ شوگر لیول کی سطح میں نمایاں بہتری آتی ہے، جو کہ فائبرز آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کو ایندھن پہنچانے میں مدد دیتا ہے، جس سے نظام ہاضمہ اور مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
جاپانی پھل میں وٹامن اے اور ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو آنتوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وٹامن اے بینائی کے مختلف افعال میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس پھل میں موجود ایک پروٹین روڈوپسن بھی معمول کی بینائی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔